सारे चौधरी और सारे चौधरी नहीं थे। वो पीडीएम है, उनके जो चोर लुटेरे साहब, पिस्ती कौन है? ये अवाम, चंद डाकू, चंद हुक्मरान जो है आइन के पीछे छुप जाते हैं। जिस निज़ाम में मेरे गरीब, मेरे बेरोजगार, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया है फ़ॉरेन फंडिंग पे, उस पर बात करेंगे आपसे, और इस मुल्क के निज़ाम पे बात करेंगे, पार्लिमानी निज़ाम पे जो पिछले 70 साल से इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। तो शुरू करते हैं पहले पार्लिमानी निज़ाम से। जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो पिछले 50, 60, 70 साल से, 7 दहाइयों से हमारी आवाम का खून चूस रहा है, वो क्या ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिससे ये मुल्क की आवाम, ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है? सोचने वाली बात है। आज ये सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके पास कि क्या ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि ये जो पिछले 70 साल से हमारी आवाम डे बाय डे कमज़ोर हो रही है, और चंद हुक्मरान, चंद ख़ानदान जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, अवाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, अवाम की मजबूरियों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है, एक अगर एमपीए खड़ा होता है, एक सूबाई हल्के की सीट के लिए अगर एक एमपीए का उम्मीदवार खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सब जानते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया लगाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो करोड़ों रुपया लगा अगर असेंबली में पहुंचता है तो क्या वो करप्शन नहीं करेगा? वो 5 साल अगर गवर्नमेंट उसकी रहती भी है, अव्वल तो 5 साल तो गवर्नमेंट रही नहीं किसी की भी, बहुत कम हुआ कि शायद किसी एक आध की गवर्नमेंट 5 साल गुजार चुकी है, और 5 साल की तो सैलरी भी उसकी 5, 7, 10 करोड़ नहीं बनती। क्या उसको इतना जज्बा है उसके अंदर अवाम की खिदमत का? क्या उसके अंदर इतना दर्द है कि वो करोड़ों रुपया अपने पास से लगाकर अवाम की खिदमत करने आता है? सब जानते हैं वो क्यों आता है और क्या करने आता है। सब जानते हैं कि वो बिजनेस करने आता है, वो करप्शन करने आता है। वो अगर 5, 10, 50 करोड़ लगाता है, इलेक्शन लड़ता है, और फिर वो किस तरह पूरा करता है? वो सूद के साथ पूरा करता है। और भर्ती कौन है? ये अवाम। वोट कौन देती है? ये अवाम। पिस्ती कौन है? ये अवाम। और फिर वो लोग पार्लियामान में जाकर हलकों की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसी तरह एक एमएनए का उम्मीदवार भी करोड़ों रुपया लगाता है, और वो भी जब असेंबलीज में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर यही करते हैं, कभी लोटे होते हैं, कभी अपना ज़मीर बेचते हैं। बेसिकली वो अवाम की खिदमत के लिए आते ही नहीं। इसलिए अगर वो लोग अवाम के लिए आते हों, अगर वो लोग अवाम की खिदमत करने के लिए आते हों, तो फिर वो करोड़ों रुपया नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो खिदमत करेंगे। मगर बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है, और मैं एज ए पाकिस्तानी लानत भेजता हूँ, 1000 बार लानत भेजता हूँ ऐसे निज़ाम पर, जिस निज़ाम में मेरे गरीब, मेरे बेरोजगार पिसते जा रहे हैं। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लोगों के घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ये चंद हुक्मरान ऊपर बैठे इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हमारी कौम की बेबसी और लाचारी को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या इन्होंने कभी देखा ऐसा कि इनके घरों में कभी लाइट गई हो? क्या इन्होंने कभी देखा ऐसा कि आटा, चीनी, दाल का भाव क्या है? क्या इनको पता है इस चीज़ का? नहीं पता इनको। सिर्फ ये पता है तो हमारी गरीब आवाम को पता है, और हम फिर उन्हीं लोगों को चुनते हैं, उन्हीं लोगों के आगे जी हजूरी करते हैं, उन्हीं लोगों को बार बार वोट देते हैं, उन्हीं लोगों को आजमाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराग से बार बार डसा नहीं जाता। मगर हमारी बदकिस्मती कि हम बार बार इन लुटेरों, चोरों, डाकुओं को आजमाते रहे, बार बार आजमाते रहे। और आज एक लीडर आया जिसका नाम इमरान खान है, और उस बंदे ने इन सब जमातों को इकट्ठा कर दिया। ये सब लाइन लगाकर इकट्ठे हो गए अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए। एक साइड पे वो खड़ा होकर लड़ रहा है इनके साथ, इस सिस्टम के साथ, इस बोसीदा निज़ाम के साथ। मगर कब तक लड़ेगा? जब तक आप लोग, हम लोग उसके साथ नहीं देंगे, तब तक वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। और आज ये खुशाइन बात है कि ये अवाम उसके साथ खड़ी है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये निज़ाम जो ऊपर से लेकर नीचे तक बोसीदा हो चुका है, करप्शन ज़दा निज़ाम हो चुका है, जो निज़ाम बर्बाद और तबाह हो चुका है, ये निज़ाम उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। किसी इदारे में चले जाएं, किसी इदारे पे हाथ रखें, करप्शन के सिवा कुछ नहीं मिलता। आम आदमी के क्या मसाइल हैं? आम आदमी के मसाइल सिवरेज के हैं, गैस के हैं, बिजली के हैं,
اور جب عام آدمی کسی پبلک کے آفس میں جاتا ہے اس کی نہیں سنتے، اس کی اس وقت تک نہیں سنتے جب تک کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے یا کوئی وڈیرا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ کیا وجہ ہے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ یہ بوسیدہ نظام، اس نظام کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہمارے پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو اس نظام کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو اٹھا کر باہر پھینکے، کیونکہ عوام آئین کے لیے نہیں ہوتی، آئین عوام کے لیے ہوتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری عوام ہمیشہ آئین کے لیے قربان ہوئی، اور یہ چند لٹیرے، چند ڈاکو، چند حکمران جو ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وہ انگریزوں کا بوسیدہ نظام ہمیں یہ دے کر، یہ پارلیمانی بوسیدہ ترین نظام جو کہ ادھر چل ہی نہیں سکا، اگر یہ چلتا، حقیقی جمہوریت ہوتی، حقیقی نمائندے ہوتے، حقیقی پارلیمانی نظام ہوتا جو واقعتاً اس عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا، تو یہ نظام بہترین تھا۔ مگر یہاں اس نظام کو چند ڈاکوؤں نے، چند لٹیروں نے اس کو اپنا یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس عوام کو روزانہ ڈرل کر رہے ہیں، اس عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ مگر اب یہ نہیں چلے گا، یہ نظام اٹھا کر ہمیں باہر پھینکنا پڑے گا، کیونکہ اس نظام میں ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی ترقی ہے۔ آج پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے؟ پچھلے 70 سال میں ایسے حالات نہیں آئے تھے کہ 40% تک مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ٹیکس دے رہی ہے، وہ تو سانس لینے پر بھی ٹیکس دے رہی ہے، وہ تو سونے جاگنے پر بھی ٹیکس دے رہی ہے، وہ تو ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس دے رہی ہے۔ عوام اور کیا کرے؟ عوام تو اب یہی رہ گیا کہ ہوا جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، جو سانس لے رہے ہیں، جو آکسیجن مل رہی ہے، اس پہ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ان بدبختوں کا تو بس چلے تو یہ تو ہمیں کھڑے ہوتے چلتے پھرتے بھی ہم سے ٹیکس لے لیں، اور یہ لے رہے ہیں انڈائریکٹلی، یہ ہر چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں۔ مگر ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے، سوائے لاقانونیت کے کچھ نہیں مل رہا عوام کو۔ اس نظام کی ایک اور بہت بڑی خرابی ہے کہ بندہ رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہے۔ جو بندے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اگر کرکٹ ہے تو اس کا چیئرمین وہ لگا ہوا تھا جس کو کرکٹ کا نہیں پتہ، اگر کوئی پی آئی اے ہے تو ادھر ایسے پائلٹ لگے ہوئے تھے جن کو جہاز چلانا نہیں آتا تھا۔ یہاں تو بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اس نظام کا، یہاں پہ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا سیوریج کا مسئلہ بن جائے تو ایک جو سینٹری ورکر ہے وہی چیئرمین بنا ہوتا ہے، وہی اس کی نہیں سنتا، اور بیڑا غرق کر دیا اس نظام کا۔ اور بھائی خدا دا خوف کرو، کوئی اس عوام کا سوچیں، کوئی اللہ سے ڈریں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ نے بخشنا کوئی نہیں ہے، بالکل جواب دینا ہوگا، اس دنیا میں بھی دیں گے اور اوپر جا کر بھی دیں گے۔ اور اس عوام کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک یہ عوام خود کھڑی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس نظام کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، اس نظام کے آگے ہمیں رزسٹ کرنا پڑے گا، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے پیارے پاکستان کے لیے۔ ان لوگوں نے ٹوٹل اداروں کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے لڑنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج ایک فیصلہ دیا ہے، اس پہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ ٹر کر رہے ہیں مختلف چینلز پہ آ کر۔ تو ان کی تسلی کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ جناب ہلے تے پارٹی شروع ہوئی ہے، ہلے تے بہت اچھا ہو گیا، یہ تے تساں پارٹی شروع ہو گئی ہے، تانوں پتہ لگ جائے گا کنے 20 ہوئے، تہاڈی پھر مٹھائی جیڑی ہے وہ تہاڈے کو کھادی نہیں جانی۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت تھی جو کہ سیاسی جماعت ہونے کے باوجود اس نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی فنڈ ریزنگ کی دوسرے ملکوں سے، اور کسی جماعت میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی فنڈ ریزنگ کر سکیں۔ صرف واحد پاکستان تحریک انصاف تھی، اور عمران خان ایک واحد لیڈر تھا جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے، اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر اسے فنڈنگ مل رہی تھی، لوگ پیسے دے رہے تھے، $10، $5، $20، جتنی استطاعت تھی پاؤنڈز میں لوگ اسے پیسے دے رہے تھے ایز اے سیاسی جماعت، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں،
وہ پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا اور ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا. کیوں ڈرتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں سے؟ اسی لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو کیا ہمارے پاکستانی بھی اب ان پہ اعتماد نہیں کرتے. ابھی یہ آگے جو ٹر کر رہے ہیں نا، انہاں دی ہونی سیٹنگ ہو جانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پاکستان میں 5 جماعتیں ہیں ایسی، 5 ایسی پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کے رابطے ہیں دوسرے ملکوں میں اور جو انڈائریکٹلی 2 نمبر طریقوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے. ابھی تو ان کا حساب ہونا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلدی کرے. پاکستان تحریک انصاف کا تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا نا. چلیں اب باری ہے ان کی. اب بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کے جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جلدی ان کا بھی فیصلہ کرے تاکہ عوام کے سامنے آئے، حقائق عوام کے سامنے آئے. پاکستان تحریک انصاف کے حقائق عوام کے سامنے آ چکے ہیں. اب عوام جانے، عمران جانے اور سپریم کورٹ جانے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے جلد از جلد نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM اور جماعتوں کے بھی جو فارن فنڈنگ کیس ہیں ان کا جلد از جلد فیصلہ کرے تاکہ ان کے بھی حقائق عوام کے سامنے آئیں. جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کے عوام کے سامنے حقائق آ چکے ہیں اور عوام جانے اور عمران جانے، اسی طرح میاں صاحبان جانے، زرداری جانے، کیو لیگ جانے، سب جانے اور عوام جانے. عوام کے سامنے سب کے حقائق آنے چاہیے. اور بہت اچھی بات ہے، ہم اس کا بھی انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے فیصلے کب کرتی ہے اور جلد از جلد اسے کر دینے چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.